اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل غزہ کی ان وادیوں میں، وہ جو پورا مقبوضہ علاقہ ہے جہاں اسرائیلی آتنکیوں نے گھسپیٹ کی ہے اور جس غزہ پر گویا کہ غزہ کی سرزمین پر جو حملہ کیا ہے، گزشتہ کل بھی مقبوضہ علاقوں میں ایک اور خونی صبح کا منظر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خبریں آ رہی ہے کہ صہیونی فوجوں کے چھاپوں میں، صہیونی فوجیں، اسرائیلی فوجیں چھاپے مارتی ہے، ان چھاپوں میں مزید 14 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ میں سیز فائر، جنگ بندی کا اعلان ہوا، لیکن اب سینکڑوں بار، 800 سے بھی زیادہ بار اسرائیل نے اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو توڑا ہے، غداری کی ہے، مکاری کی ہے۔ اس لیے غزہ میں ابھی تک اسرائیل کی مکاری اور غداری کی وجہ سے امن کا ماحول نہیں بن پا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے بیان نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایکچوئل میں اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر ہے یا اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے کچھ ہے، یہاں تک کہ اپنے باپ امریکہ کی بھی، ٹرمپ کی بھی نہیں مانتے ہیں، اور لگاتار وہ ظلم کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے غزہ میں اب تک مستقل امن کا ماحول نہیں بن پایا ہے۔ اس لیے آپ رب کریم سے دعائیں کریں کہ اللہ غزہ کے حالات پر رحم فرما اور ظلم سے اور ظالموں سے غزہ کی، اہل ایمان کی، بچوں کی، جوانوں کی، بزرگوں کی، بوڑھوں کی، مردوں کی، عورتوں کی میرے مولا حفاظت فرما، اور بیت المقدس اور مسجد اقصی کی بھی ہر طرح سے حفاظت فرما، آمین۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے لیبیا سے کہ لیبیا کے آرمی چیف ہلاک ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں۔ کیسے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ترکی سے واپس ہو رہے تھے کہ وہ طیارہ، وہ پلین، وہ فلائٹ جو لیبیا کی تھی، وہ طیارہ تباہ ہو گیا جس میں لیبیا کے آرمی چیف جاں بحق ہوئے ہیں۔ طیارہ کیوں تباہ ہوا؟ آخری پیغام سمیت تمام اہم تفصیلات سامنے آ گئی ہے۔ ناظرین، پڑوس ملک افغانستان اور طالبان کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 20 سالوں تک امریکہ افغانستان کے جنگلات اور وادیوں میں اور افغانستان کے سرزمین پر رہا، مگر 20 سال کے بعد امریکہ کو، یعنی دنیا کی سپر پاور طاقت کو، بالکل یوں سمجھے کہ وہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ 20 سال میں جھنجھنا ہاتھ میں آیا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں
کہ جھنجھنا ہاتھ میں آیا. خیر اب وہاں طالبان کی حکومت آ گئی. لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہے, اللہ جانے ان خبروں میں کتنی یوں سمجھے کہ صداقت ہے, سچائی ہے. خبریں آ رہی ہے کہ طالبان حکومت کے بعد یعنی طالبان کے آنے کے بعد افغانستان کی معیشت تباہ ہو گئی. اقوام متحدہ نے UNO نے ایک ایسی تشویشناک رپورٹ پیش کی ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان کی معیشت ختم ہو گئی ہے, لیکن طالبان حکومت نے اسے نظر انداز کیا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جیسے بھارت کا معاملہ ہے, ہمارے ملک میں بھارت میں بھی لگاتار ہمارے یہاں کے جو رکھیل چینل ہے وہ ڈالر کی قیمت جتنی بڑھی اور ہمارے انڈین روپے کی جتنی قیمت گری ہے, قسم اللہ کی اتنی روپے کی قیمت اس سے پہلے کبھی نہیں گری تھی, ہے نا. ہم تباہی کے دہانے پر ہیں. ہمارے یہاں پڑھے لکھے جوانوں کو روزگار کچھ نہیں ہے. ہمارے جوان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی آرمی میں جا کر روزگار تلاش کر رہے ہیں اور اپنی زندگیاں داؤ پر لگا رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا آپ دیکھیں کہ کبھی بھی بے روزگاری پر بحث نہیں کروائے گی, بڑھتی مہنگائی پر بحث نہیں کروائے گی. تو ایسے ہی دوسرے ملک افغانستان میں بھی باقاعدہ برسوں تک کے جو ہے امریکہ رہا ہے. اور اب امریکہ جو افغانستان کے تعلق سے اقوام متحدہ کی رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ وہاں کی معیشت تباہ ہو گئی, مگر طالبان حکومت اسے ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ آنے کے بعد تو حالات افغانستان کے سدھرے ہیں, معیشت تو مضبوط ہوئی ہے. اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوسرے بڑے بڑے ملکوں سے زیادہ روپیے کا ڈیمانڈ افغانستان کے دوسرے بڑے بڑے ملکوں سے زیادہ ڈیمانڈ افغانستان کے روپیے کا بڑا ہے. پڑوس ملک بنگلہ دیش کے حالات بھی آپ کو معلوم ہیں. بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ سابق وزیر اعظم فرار ہو کر ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں. اب بنگلہ دیش سے خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش سے جب سابق حسینہ فرار ہوئی تھی تو اس وقت یونس کو بنگلہ دیش میں اقتدار دیا گیا تھا. لیکن اب باتیں ہو رہی ہے کہ کیا یونس کو بنگلہ دیش میں اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا, کیا خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, کیونکہ بنگلہ دیش کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور اب الیکشن بھی ہونے والے ہیں. اور یہ بھی خبریں ہیں کہ امریکہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر یونس سے ناراض ہے. شیخ حسینہ کی جماعت کو پابندی سے ریلیف مل سکتا ہے. یعنی اگر امریکہ ناراض رہا ہے کسی کی حکومت سے تو اب وہاں کی حکومت گرا دی جائے گی. تو بھئی یہ کون سا سسٹم, امریکہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی ہمارے نریندر مودی پر بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ ٹرمپ کے اشارے پر کام کرتے ہیں. ہم پاکستان کو سبق سکھانے والے تھے مگر ٹرمپ کے بولنے کی وجہ سے نریندر مودی نے جنگ رکوا دی. ایسے کئی باتیں آتی ہے. تو آخر ٹرمپ ہوتا کون ہے؟ ناظرین آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, کرسمس سے پہلے یوکرین پر رشیا نے خطرناک حملے کیا. 3 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے. روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ توانائی اور فوجی مراکز کو ہم نے نشانہ بنایا اور 2 دیہات پر قبضہ کر لیا ہے, ایسا روسی فوج کا دعویٰ ہے. خیر کرسمس سے پہلے یہ جو حالات ابھی ہو رہے ہیں یہ سنگین حالات ہے. اور یوکرین اور رشیا کی جنگ تقریباً اب 3 سال مکمل ہو گئے, تھمنے کا رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز میں یوکرین پر حملوں کی خبریں چلی آتی ہے. اور یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ حالات دنیا کے لیے اچھے نہیں ہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید, پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج, وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر. جیسے جوڑوں کا درد, کمر درد, مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل. اس کے علاوہ بواسیر, خونی ہو یا مسے والی, بالوں کا جڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا, کھجلی, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں. سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے.
बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट